السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے ساتھ ہماری ایک نئی مصنفہ موجود ہیں جن کا نام ہے عنبر رضوان، اور ابھی ہمارے پاس ان کی جو ہے وہ کتاب، جو شاعری کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے خواب برحق ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا۔ کیسی ہیں آپ عنبر رضوان؟ الحمد للہ ٹھیک. آپ سنائیں. الحمد للہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کیا آپ کا پروفیشن ہے، آج کل کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ میں پچھلے کئی سالوں سے تو خیر ہاؤس وائف ہوں، اور ہوں۔ کھانا بنانا اور ملبوسات کی ڈیزائننگ، گھر، بچے، شوہر اچھا۔ دیکھ بھال جیسے ایک ہاؤس وائف کرتی ہے. ہاں، جی ایکسٹرا جی۔ ایبلٹی ہے کہ پکانے میں اور ڈریس ڈیزائننگ میں زیادہ دلچسپی رہی، تو گھر کے کاموں کے ساتھ اس میں ماشاء اللہ۔ زیادہ انوالومنٹ رہی. لیکن کلیدی صلاحیت جسے آپ کہیں کہ وہ جس کے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہوں، جو ہوش سنبھالتی ہی مجھے جس کا شوق ہوا تھا، وہ ہوں۔ یہی ہے، فن شعر و شاعری. تو اس کو صحیح۔ بس میں سائڈ پہ فارغ وقت میں کرتی تھی، اور پبلشنگ کا کوئی سین نہیں تھا کیونکہ اتنی زیادہ ہیکٹک میری روٹین ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، جی۔ اور کوئی اتنا خاص حوصلہ افزائی. اصل میں فیملی میں سب مصروف اور اپنے اپنے کام میں، آپ کو پتہ ہے تو ہر کسی کو شاعری کی معرفت وغیرہ کہاں ہوتی ہے. تو بس سوچا تھا ہوں۔ کبھی قسمت میں ہوا تو یہ خواب پورا ہو جائے گا پبلشنگ کا، ورنہ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، میری پہچان کے لیے کافی ہے. میری ہابی ہے، مجھے صحیح۔ سکون ملتا ہے گھر میں. بس یہ کہ ٹھیک۔ پچھلے 1 سال سے مجھے پڑھانے کا ایک مل گیا، کیونکہ مجھے ایک اندر سے لگتا تھا کہ میں جس چیز کے لیے بنائی گئی وہ کام مجھ سے نہیں لیا جا رہا، باقی میں سارے صحیح۔ کام کر رہی ہوں. حالانکہ بہت سے لوگ کہتے صحیح۔ تھے نہیں ہے، یہ ایک ناشکری کا مزاج ہے، سب کچھ ہے، ہوں۔ اور گھر ہے، بچے ہیں، سب جی کچھ ہے تمہارے پاس. لیکن ایک وہ جی روح جو بے چین رہتی ہے نا، جی وہ جی ہمیشہ بالکل۔ ہی رہتی تھی کہ مجھ سے کچھ میری مرضی کا کام لیا جائے. میری ڈگری تو ہوں خیر اردو سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پری میڈیکل سے ہوں۔ انٹر کیا، اور اس کے اچھا۔ بعد پھر بی کام کیا MBA کے لیے. لیکن پھر میرے والد نہیں تھے کیونکہ، تو چاچو نے شادی کر دی، میں MBA نہیں کر سکی. اس کے بعد سے ہوں۔ اتنے سالوں سے گھر پر ہوں. لیکن یہ کہ اردو سے ریلیٹڈ کچھ کرنے کو دل چاہتا تھا، تو اب میں اردو ادب پڑھا رہی ہوں پرائیویٹ کالج سے، صحیح۔ انکسار فاؤنڈیشن، ٹھیک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ٹھیک۔ 9 اینڈ 10 کو خان بورڈ. ہوں۔ تو اس میں صحیح۔ مجھے کافی سکون ملتا ہے. لیکچر ہوں۔ دیتی ہوں تو لگتا ہے کہ نکل کر آ رہا ہے جو کچھ اندر ہے. اور باقی ہوں۔ لکھنے کا سلسلہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی داستان سے میرا کنیکشن کروایا، اور 3 ساڑھے 3 مہینے میں بڑی آسانی سے میرا پبلشنگ کا کام ہو گیا، الحمد للہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس وقت اسکول میں تھیں، کالج میں تھیں، جب آپ نے پہلی نظم لکھی یا آپ نے پہلا شعر لکھا، یہ کس طرح سے مطلب سلسلہ شروع ہوا؟ سب سے پہلی جو چیز لکھی تھی وہ کیا تھی، اور ایج کیا تھی اس وقت نہیں، آپ کی؟ چھوٹی عمر سے ہی جب شعور بھی نہیں آیا تھا، کم سنی تھی، ہوں۔ جب ہی شعر اٹریکٹ کرتے تھے کلاس 6 7 میں ہی. اصل میں یہ ہوں۔ سلسلہ شروع ایسے ہوا، میں نے اپنے تعارف میں ہی بتایا کہ لفظ ہے میری پہلی جی جی۔ محبت. تو جب میں 4 سال کی تھی تو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ پردیس میں تھے، تو وہاں سے ان کا خطوط آتے تھے. تو گھر کے باقی لوگوں کو اس پہ اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، پڑھا اور سائڈ پہ رکھ دیے. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ڈاک گھر میں جمع ہوئی، تو میں اس کو سنبھالتی تھی، پریس کرتی تھی، پرفیوم لگاتی تھی، سونگتی تھی. مجھے بڑا اٹریکشن لگتی تھی ورڈز میں، اور پھر اس کے پیچھے پردے میں جو جذبات ہوتے ہیں. تو پھر جو مجھے یادیں تھیں ان کی ادھوری نامکمل خاکے ذہن میں، اس سے میں نے ان کو جوڑنا شروع کیا، اور کچھ کہانیاں بنائی، لکھی. مجھے ڈیلی ڈائری کا شوق ہوا. پھر ڈیلی ڈائری سے مراد ہر روز تو نہیں، جب زندگی میں کچھ بہت اچھا یا کچھ برا لگتا کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرا یا برا، تو میں روزنامچہ لکھتی تھی. روزنامچے سے ادبی سفر کہہ سکتے ہیں اسٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد وہی چیز پھر جو میرے ساتھ ہوتا رہا، وہ مجھے لفظوں کی شکل میں لکھنا اچھا لگا. اور دنیا میں بھی جو ہر نیا جذبہ، ہر اچھوتا احساس مجھے لفظوں کی شکل میں ملاقات ہوئی. اس طرح سے سلسلہ بنتا چلا گیا. کلاس 9 میں نے اپنی فیئرویل پارٹی کے لیے ٹائٹلز اور کمپیئرنگ وغیرہ سب لکھی تھی اور ہوسٹ بھی کیا تھا. لیکن بس وہ ساری شاعری مجھے کم سنی کی لگتی ہے، تو اس کو میں نے ابھی نہیں پبلش کروایا. اور بہت سی میری اپنی پرسنل شاعری جسے میں باحجاب کلام کہتی ہوں، وہ بھی پبلش نہیں کرایا. تو کافی کچھ ہوں۔ لکھا ہے اس میں سے، کافی کچھ پرنٹ ہو گیا الحمد للہ، اور کافی کچھ جو میرے پاس ہی ماشاء رہے اللہ۔ گا. انشاءاللہ اگر آئندہ آئی کوئی بک تو وہ جو میں نیا لکھوں گی وہ پھر آئندہ ہوں۔ لاؤں گی. لیکن باحجاب کلام جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا. تو اس طرح صحیح سے بالکل۔ سلسلہ بنا جی بچپن سے ہی. جی
ٹھیک، یعنی آپ نے بہت عرصہ جو ہے وہ یہ لکھا ہے اپنا کلام، اور اب آپ کے ماشاءاللہ جلد اول اور جلد دوم ہے جن کا عنوان جو ایک ہی ہے، خواب برحق ہیں۔ اچھا امبر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ خواب برحق ہیں، یہ ایک امید بھی دیتی ہے، ایک آس بھی ہے، اور حقیقت کی طرف ہمیں لے کے آتی ہے کہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہے؟ عام تاثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ہوں، کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے انسان کو۔ مجھے بھی بہت جی، سے لوگوں نے کہا یہ جی، فضولیات ہے اور کچھ نہیں ہاتھ آنے کا، اور پریکٹیکل ہوں، بنو، ہوں، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ جتنے بھی پریکٹیکل ہو جائیں، انٹلیکچوئل ہو جائیں، کامیاب انسان بن جائیں، تو ہوں، ہوں، خوابوں کی وجہ سے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ خواب ہی نہیں دیکھیں گے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو اور محنت کیسے کریں گے؟ ضروری تو نہیں ہے ہم خواب سے ویسے ہی دیکھیں کہ کھیلنے کو چاند مانگیں۔ آپ اپنے لیے ایک منزل متعین کرتے ہیں، آپ کی روح جو بے چین ہوتی ہے وہ کیا مانگ رہی ہے۔ انسان کو خود شناسی آنی چاہیے کہ وہ اندر سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کے خواب ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے دیکھنا چھوڑ دیں کہ زندگی نامہربان ہے، حالات ناموافق ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو پھر تو ہم امید چھوڑ دیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا امید پر قائم ہے۔ تو ہم اچھے کی امید رکھیں گے، خواب دیکھیں گے، اور ممکن حد تک اس کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر ہی تو ہم زندگی میں کسی مقام پر پہنچ سکیں گے نا۔ اگر ہم امید چھوڑ دیں گے تو پھر تو خواب دیکھنا رک جائیں گے۔ تو خواب برحق ہیں یہ کہنا چاہتی ہے کتاب آپ سے کہ اگر خوابوں کا سلسلہ رکنا ہوتا، ان کا قافلہ ہوں، رکنا ہوں، ہوتا، تو اتنی ہوں، ثقیل حقیقت کی گرانیاں آئیں زندگی میں، اتنی جی، بدصورت سچائیاں ہمارے سامنے آئیں، اتنی رکاوٹیں آتی ہیں زندگی میں۔ تو اگر خواب ڈرتے سہمتے تو رک جاتے، آنکھوں میں نہیں بستے، دلوں میں جگہ نہیں بناتے۔ لیکن یہ برحق تھے، اور حق سامنے آ کے رہتا ہے دنیا کے، وہ چھپ نہیں سکتا، وہ جاری ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی دنیا آخر تک پہنچ جائے قیامت کے قریب، اور شیطانی آندیاں چل جائیں، جتنے بھی جرائم اور زندگی بدصورت کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک آنکھیں اور دل خواب دیکھتے رہیں گے تو زندگی میں ہمیں انٹرسٹ رہے گا، ہم اسے جینا چاہیں گے، بہتر بنانا چاہیں گے۔ اگر ہم رک گئے تو زندگی رک گئی۔ تو یہ برحق ہے۔ صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس امید ہے کسی بھی اپنے خواب کو تکمیل تک لے کے جانے کی، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت آپ کا عنوان بھی ہے، بہت خوبصورت آپ کی شاعری اللہ ہے۔ نے ہی آنکھیں بنائی ہیں، اللہ نے ہی دل بنایا ہے جو کعبہ ہے۔ اگر آپ بالکل، دنیا کی محبت کی بتوں سے آزاد کر دیں تو دل بھی کعبہ ہے۔ تو جب دل میں خواب بالکل، بستے ہیں تو وہ ہوں، باطل تو ہو ہی نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی برحق ہے، ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کوئی ایسی غزل یا نظم کا بتائیے جو آپ نے کسی واقعے سے یا کسی بات سے متاثر ہو کے لکھی ہو؟ آپ کی ایسی دونوں تو کئی ساری ہیں، جی، کیونکہ جی، آدھی سے زیادہ میری شاعری میری ہی ڈپکشن ہے، میری زندگی میں صحیح، جو بھی رکاوٹیں آئیں، ہوں، ہوں، اور بہت مسئلے مسائل مشکلات، اور میں ایک بہت تنگ اور گھٹن والے ماحول میں پل کے بڑی ہوئی، تو بہت ساری اس صحیح، کی وجوہات بھی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ظلم ہی کیا، جی، ایسی ہوں، بات ہوں، نہیں ہے، بس جی، کچھ مجبور رشتے، میرے والد کا جی، انتقال ہو گیا تھا، تو بہت میری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے، تو زیادہ تو شاعر اپنی عکاسی کرتا ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کے بھی اس کو محسوس کیا، غم کو، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا وقت ملا لکھنے کی کوشش کری۔ تو ایسی تو بہت سی شاعری ہے جو واقعے کی عکاس ہے، لیکن ایک نظم میری ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سمپلی ریئلٹی ہے، اس میں کوئی بھی میں نے انسپریشن ادھر ادھر سے ہوں، نہیں ہوں، لی، بس برملا، تو وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جی، بالکل ضرور، مدعا صاف کہنا باب شرک و بد میں تھا، مدعا صاف کہنا باب شرک و بد میں تھا، میری تہذیب کے یہ خاص خال و خد میں تھا، خود کو زبردست، جس ارتقا کا اہل سمجھتی رہی میں، بدگما کے کسی شاید وہ نظر بد میں تھا، ماشاء کھاتے اللہ، دنیا کے کنگالے جو قرض کے میں نے، یا تو لوٹانے یا پھر دینے کی وہ مد میں تھا، زبردست، چھالے جب دل کے دکھانے کا حوصلہ پکڑا، شہر بھر کا وجود آپ لوگوں کی زد میں تھا، زخم ناسور بن کے دکھ رہے تھے جن کے انہیں کیسے دیتی خبر کہ درد میرا حد میں تھا، جاگتی آنکھوں سے جو دیکھتی آئی اب تک، اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ سپنا قد میں تھا، سو لفافے میں کر کے بند رکھ لیا میں نے
اب سے یہ حق میری فہرست ترک و رد میں تھا، اور جی بہت کی جی خوب، ہی میں رہنا اور گزر جانا تو مجھے ورثے میں ملا ہے کہ میرے جد میں تھا۔ بہت خوب، تو بہت عمدہ۔ اس طرح کی کافی شاعری ہے، لیکن اس کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بیان کرتی ہوں تو اس میں ادھر ادھر کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، یہ ہوں، بالکل ایگزیکٹ میری اپنی بایوگرافی ہے، جیسے بھی سمجھ لیں آپ۔ صحیح، صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے شاعری کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایک مشکل صنف بھی ہے ادب کی، کیونکہ اس میں آپ کو ردیف، قافیہ اور باقی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ڈکشنری، آپ کی مطلب لغت بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو الفاظ بہت زیادہ آپ کے پاس ہوں۔ تو آپ کو مشکل نہیں لگا؟ آپ افسانوی یا ناول کی طرف نہیں گئیں کہ کہانی کو بیان کرتی اور آپ نے شاعری کا انتخاب کیا؟ اس کی اچھا، وجہ کیا مشکل بنی؟ دل تو دیا، میں آپ کو یہ بولوں گی، دیکھیں مشکل آسان تو جس کو معرفت نہیں کسی چیز کی، اس کے لیے وہ جی، چیز مشکل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کسی کو تو معرفت دے دے کسی چیز کی تو وہ ہوں، مشکل نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات، میں نے تو جی، انتخاب کیا ہی نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہر شخص صحیح، کو کسی کام کے لیے بنایا ہے اور وہی دل میں اور جی، دماغ میں وہ بات ڈالتا ہے۔ تو میں نے خود سے تو کچھ نہیں کیا، میرے تو گھر کا ماحول اتنا حوصلہ شکن تھا، میں اتنے ہوں، ہوں، مسائل اور اس طرح کے کمپلیکس سسٹم میں بل کے بڑی ہوئی ہوں کہ میں اپنی ڈیمانڈ تو کوئی کر ہی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں تو مجھے اس طرف لے کے ہوں، جائے، یا کتابیں بھی میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی تھی لٹرلی، اگر میں آپ کو بتاؤں تو خود صحیح، بخود ایک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جی، شاعری مجھے اٹریکٹ کرتی تھی۔ میرا اپنا ہوں، ماننا ہوں، ہے کہ ایک خوبصورت فکر اور تخیل جب باسلیقہ الفاظ کا لباس پہن کر سوچ سے باہر آتے، سوچ کی کھڑکی سے باہر جھانکتے، تو یہاں پہ نثر جنم لیتی ہے۔ لیکن اگر نثر کا بھی ہم بدست ماہر سنگھار کر دیں کہ مانند عروج دمکنے لگے دلہن کی طرف، تو یہاں پہ ہوں، شاعری آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اس مانند عروج دلہن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لوگوں کے وہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اب جو جنریشن میں پڑھا بھی رہی ہوں اپنے اسٹوڈینٹس کو، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اردو پڑھانا اب اتنا مشکل ٹاسک ہو گیا ہے، جو نئے بچے ہیں، بہت، ہماری نئی نسل ہے، وہ اپنی ہی مادری زبان سے بیزار دکھائی دے رہی ہے۔ تو جب ہوں، وہ سادہ سادہ الفاظ میں ان کے سامنے سادہ جملے بولتی ہوں تو ان کو سمجھانا پڑتے ہیں، تو جب وہ سادہ ہی الفاظ سے بیگانہ دکھائی دیتے ہیں تو پھر عروس کی طرح چمکتی ہوئی دلہن بنی ہوئی شاعری اتنی باسلیقہ اور دانشوروں کی زبان سے کہی ہوئی اتنا اچھا اظہار خیال، وہ ان کو معرفت نہیں ہے۔ تو اگر ان کو معرفت ہوتی تو وہ یقیناً اتنے ہی فینٹیسائز ہوتے جیسے کہ میں ہوئی۔ تو ساری بات ہے کہ آپ کو اس بات کی معرفت ہے، شناخت ہے، آپ پہچانتے ہیں کہ کیا یہ فن ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی دل اور دماغ ایسا دیا تھا کہ میں جو ہے حسن کو، لفظوں کے حسن کو، دنیا کے حسن کو بہت ڈیپ محسوس کرتی تھی، تو مجھے شاعری اچھی لگی۔ ہاں، میرے خیال میں نثر لکھنا زیادہ آسان ہے، کبھی میں بہت ہوں، پریشان ہوتی ہوں یا خوش ہوتی ہوں اور لکھنے بیٹھتی ہوں لیکن بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے، نہیں قافیہ ردیف نہیں کر پاتی، تو میں نثر لکھتی ہوں، کافی سارا نثر جی، ہے، لیکن میں اس پہ اتنی نازا نہیں ہوں۔ جو چیز، ہوں، جو ہوں، فن میرے لیے فخر کا باعث ہے تو وہ فن شعر و شاعری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے خوبصورت اظہار بیان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی تخیل کا، صحیح، اتنا دانش مندانہ صحیح، اظہار بیان صرف اور صرف شاعری کے ذریعے ممکن ہے، باقی سب اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، سوری ٹو سے، صحیح، باقی اصناف ہیں وہ شاعری کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہیں، پہلے شاعری ہے بعد میں سب ہے، ہوں، ہوں، بس یہ بات صحیح، ہے، اپنا خیال ہے، جی، ضروری نہیں ہے ہوں، کوئی ہوں، اس سے ایگری کرے۔ بالکل، جی، میں جو میرا بھی سوال آپ سے یہی تھا کیونکہ شاعری کو ایک تو دیکھیں نا آپ نے لکھ لی، اب اگلا بندہ اس کو سمجھے، جو ہمارا قاری ہے، اگر اس کو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے تو مشکل ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو آسان بات سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہی بیزار نظر آتے ہیں، تو جی جی، اس یہی تو حوالے سے لمبے میرا چلیے سوال تھا اور بالکل ایسے ہی ہے۔ جی، جی، دوبارہ اپنا سوال کہیے گا۔ جی، جی، میں آپ سے وہی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات کو میں کوٹ کر رہی تھی کہ میرا بھی سوال جی یہی تھا کیونکہ شاعری جو ہے وہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ قافیہ ردیف ملانا، اور کبھی جو ہے وہ میں اس کو چھوڑ بھی دیتی ہوں کہ اچھا ابھی نہیں ہو رہا، تو مشکل تو ہے یہ صنف، اور آپ نے اس کے اوپر کام جی کیا اور ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ 2 کتب یعنی کہ جلد اول اور جلد دوم آئی ہیں، تو اور ماشاءاللہ میں نے آپ کا کام پڑھا بھی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور آپ کے الفاظ بھی مشکل نہیں ہیں، مجھے جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ ہاں، میں نے کوشش یہی کری کہ میں اپنے آپ کو کوئی
ना आलिम कहूँगी, ना मैं आलिम हूँ। हुँ, मैं अपनी सही। एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकी, मेरी शादी हो गई थी और जब से मैं अब हुँ, तक इतने साल हो गए ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हूँ घर की और बुक्स भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं बोलूँ कि मैंने फैज़ को पढ़ा है, फराज़ को हाँ, बस जी। लिटरेचर जो मेरे सिलेबस में होता था, तो जब हुँ, उससे हुँ, रिलेटेड आते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप महसूस होती थी हर खूबसूरत बात, चाहे वो इक़बाल हो या वो फैज़ हो या वो सही। फराज़ हो। बस एक किताब का मैं ज़रूर कहूँगी कि बचपन में मेरी एक दोस्ती हुई थी, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जानते हुए मुझे परवीन शाकिर की खुशबू तोहफ़े में भेजी। एक मेरी हुँ, हुँ, उसकी कज़िन थी, तो वो बस मैंने पढ़ना शुरू की, मेरे पास अपनी इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी कि मैं बुक्स खरीदूँ। हुँ, हुँ, वहाँ से मैं फैंटेसाइज़ करने लगी परवीन को, उसके कलाम को कि अल्लाह कोई इस हद तक भी खूबसूरती से अपनी बात कह सकता है, एक लड़की होकर, जो हम बहुत बेशक। सारे ख़यालात सोचते हैं कि ये कहीं हुँ, कोई हुँ, मतलब वो ना हो जाए बदज़बानी या कोई जुर्रत की हुँ, बात हुँ, तो नहीं है, हमें इतना हक है या हमें इतनी इजाज़त है कि हम अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो वो पढ़ के मुझे परवीन शाकिर को अंदाज़ा हुआ कि हर बात कही जा सकती है सलीक़े से और अल्लाह ताला ने ये दिल बनाया ख़वातीन का भी, मर्दों का भी, तो ख़वातीन क्यों अपने बिल्कुल। जज़्बात का इज़हार नहीं कर सकती? अगर सलीक़े से आप अपनी बात कहेंगी, तो आइंदा भी किसी को अपनी बात कहना आएगी। तो बस उसको ही जी, मैंने ज़्यादा पढ़ा, उसके अलावा मैं नहीं कह सकती मेरे पास किसी की भी किताब मौजूद है, अभी तक। सही, सिवाय परवीन के मैंने और किसी की किताब नहीं पढ़ी और फिर मैंने सही। बाद में पैसे जमा करके ली भी, तो माहे-तमामी ली और हुँ, बाकी हुँ, तब सब तक मेरी मार्फत नहीं है। हाँ, सिलेबस की हद तक टीवी पे, सोशल मीडिया पे जब पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फैज़ बहुत अच्छे लगते हैं, फरहाद बहुत अच्छे लगते हैं, इफ्तिख़ार आरिफ़ से बड़ी अक़ीदत है। बहुत सारे हुँ, शायर हैं कि अगर मुझे मौका मिले ज़िंदगी में, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनको पढ़ूँ, सही। तो शायद और बहुत कुछ लिखूँ, क्योंकि जो हुँ, अंदर हुँ, आता है वही बाहर निकलता है। तो फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल। एक नाचीज़ थी, बहुत नाकाफ़ी मालूमात वाली लड़की थी, जो घर की ज़िम्मेदारियों में ही और घर के कामों में ही सही। जिसकी एज इतनी हो गई अभी जो आपके सामने है। लेकिन अगर मौका मिलता, कभी दोबारा ज़िंदगी इंशाअल्लाह मिली, ज़रूर मिलेगा। तो बहुत कुछ करना चाहूँगी, नहीं कर हुँ, सकी। हुँ, बस जो फारे वक़्त मिला और जो महसूस किया और घर की खिड़कियाँ खोल के जो नज़र आया, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने घर की खिड़कियों से दुनिया को जितना देखा, जितनी समझ में आई, उसको ही मैंने लिखने की कोशिश करी। मैं खुद ही कहती हूँ कि उसको सही। लिख डालने का थोड़ा हुनर आता गया, जो घर की हुँ, खिड़कियों हुँ, से मुझको नज़र आता गया। तो बस सही, सिर्फ़ कोशिश ज़बर। करिए। हुँ, हुँ, ज़रूर। ठीक है, अच्छा हर तरह के लोग हैं, घरेलू लोग हैं, जो भी पढ़ेंगे, जी, तो जी, उन्हें कहीं न कहीं अपना आप नज़र आएगा क्योंकि मेरे जैसे बिल्कुल, लोग तो ज़्यादा हैं ना और जो अपनी ज़िंदगी अपनी बिल्कुल। मर्ज़ी से जी रहे हैं, वो कम है। जी, ऐसा ज़िंदगी ही है, आज़माती ज़्यादा है, हकीकत है। जी, नवाज़ती कम है, बिल्कुल। आज़माती ज़्यादा है और बेशक अल्लाह ताला आज़माने के काबिल भी उन्हीं को समझते हैं, जिनको उन्होंने चुना होता है। तो पहले मैं शिकवा बिल्कुल, करती भी थी बेशक। ज़िंदगी में, लेकिन अब जिस हुँ, बुक के हुँ, बाद और बच्चों को पढ़ा जो रही हूँ मैं हुँ, हुँ, कॉलेज के, तो उसके बाद से इतनी सोच खुली है कि हम जिन चीज़ों में शिकायत करते हैं, असल में वो शुक्र का मुकाम होता है। हम जिन्हें दर्द कह रहे सही। थे, वही तो हमारे एसेट हैं। अगर वो ना होते, तो फिर हुँ, आज हम इस लेवल पर नहीं आते कि कोई हमें जी, इंटेलेक्चुअल कहता। तो ये भी नवाज़ा इस बिल्कुल, दर्द ने और उस तकलीफ़ों ने, उस आज़माइशों ने जो सही, अल्लाह ताला ने हमसे ली। लेकिन सही। पहले मैं इन पे बिल्कुल, शिकायत करती बिल्कुल। थी। बिल्कुल, ठीक कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि अल्लाह ताला उन्हीं के ऊपर बोझ डालता है जो उसको उठाने की इस्तिताअत रखते हैं, बेशक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी शायरी लिखने के लिए कोई वक़्त मुकर्रर किया हुआ है? अमूमन किस वक़्त लिखती हैं आप? दिल तो चाहता है काफ़ी वक़्त मिले जब मैं इंट्रोवर्ट बन जाऊँ और इतना मेसी हुँ, रूटीन है, हेक्टिक रूटीन है, हर तरफ हुँ, हुँ। ज़िम्मेदारियों, कामों का, बच्चों के शोर का, बहुत मेस में जी, रहती हूँ। ये जो एक थोड़ा-सा जॉब का भी सिलसिला बना है, ये भी बस एक जी, कोई मौजज़ा ही है, वरना मेरी फ़ैमिली में ख़वातीन का बाहर जाके काम करना इन-लॉज़ में नहीं पसंद किया जी, जाता। मेरे हस्बैंड भी नहीं सही। पसंद करते ज़्यादा। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, बड़ी खुश-उस्लूबी से। उनको इस चीज़ की मारिफ़त नहीं है कि सिर्फ़ जॉब के लिए, कमाने के लिए कोई बाहर निकलता है। कभी-कभी हम हुँ, खुद हुँ, को भी तस्ख़ीर करना चाहते हैं ना, लेकिन मेरे अंदर कहीं बिल्कुल। ये ख़्वाब था और साइड हुँ, पर एक हुँ, ये ख़्वाहिश रहती थी अल्लाह से दुआ कि मुझे पढ़ाने को मिले, मुझे लिखने को मिले, मेरी बुक आए। तो ज़ाहिर है वो मैं ख़्वाब का गला नहीं घोंटती थी, क्योंकि वो तो हुँ, बरहक़ हुँ, है, ज़ाहिर-सी बात है उनको साथ लेके चलना है। तो थोड़े बहुत कुछ ख़्वाब हुँ, अल्लाह ताला ने पूरे करवा दिए, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। जब टाइम मिलता है थोड़ा-सा तन्हाई का, सुकून का, तो फिर मैं लिखने बैठ जाती हूँ। अमूमन ये वो दिन होते हैं जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ किसी बात पे या कभी-कभी हुँ, कोई हुँ, खुशी अचानक मिलती है,
تو اس وقت میں لکھنے کے لیے بہت کچھ دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو باسلیقہ صحیح. انداز میں بیٹھ کے لکھنا، سیٹ کرنا، گروم کرنا، اس کے لیے مجھے خاموشی چاہیے ہوتی ہے. جب میں گھر کی ذمہ صحیح. داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں، بچے سو جائیں تو پھر میں اس وقت میں اس کو لکھنے کے لیے منتخب کرتی ہوں. لیکن آئی تھنک ٹائم ہر صحیح. شخص کو ملنا چاہیے کہ وہ اس کو اپنے آپ سے ملاقات کرے، آپ کی سول کیا کہہ رہی ہے آپ سنیں، انٹروورٹ بنے. مجھے اچھا لگتا ہے انٹروورٹ بنوں کبھی کبھی، اور پھر میں بیٹھ کے بہت سارا لکھوں. تو کوئی خاص وقت صحیح. طے نہیں ہے، بس جب موقع مل جائے ذمہ صحیح. داریوں کے بیچ سے. تو کوئی صحیح. خاص وقت نہیں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا، مستقبل میں آپ کس موضوع کو جو ہے وہ زیر قلم لانا چاہیں گی؟ مستقبل میں شور تو میں خیر میں نہیں ہوں کہ میں کتنا لکھ پاؤں گی، لکھ بھی پاؤں گی کہ نہیں لکھ پاؤں گی، کیونکہ زندگی تو انپریڈکٹیبل ہے، خوشی بے بدا میں شک. کہاں لا کے کھڑا کر دے. تو کبھی جی. کبھی یہ بھی وہم آتا ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، بہت زیادہ ہوں. زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، پرت در پرت کشف ہو رہا ہے. جو بھی سچ وہ پہلے سے زیادہ مشکل، تکلیف دہ اور ہیکٹک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ مایوسی نہیں کرنی چاہیے، مایوسی کفر ہے. اگر انشاءاللہ بالکل. لکھوں گی تو وہ لکھنے کی کوشش کرنا چاہوں گی میں، وہ میری خواہش ہوگی کہ جس کی ہمت میں ابھی نہیں کر پا رہی. یعنی میں نے ابھی تک جو لکھا ہے وہ تو وہ ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا اور قلم کی نوک پر آنے کی جس نے ہمت کر لی. لیکن ہمارے ارد صحیح. گرد وہ سر زیادہ بے حیائی سے منڈلا رہے ہیں کہ جن پہ لکھنے کو ہمارا بڑا دل کرتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی ہوں. مصلحت، کوئی نہ کوئی خوف، کوئی بھی دھمکی، آپ اس کو کوئی بھی میں سوٹیبل نام اس کا شاید نہیں دے پا رہی، جس کی وجہ سے ہم نہیں ہوں. لکھ پاتے. یعنی میری صحیح. تحریر کی زد میں، میرے قلم کی زد میں وہ آ گیا جس کی میرے پاس ہمت تھی، لیکن وہ صحیح. نہیں آ سکا جس کی میں ہمت نہیں کر پا رہی. تو انشاءاللہ ہوں. فیوچر میں وہ لکھنا چاہوں گی. بہت کچھ صحیح. جذب ہو رہا ہے اندر، اور وہ اندر ہی دل کے خزانے میں محفوظ ہے. وہ بریف کیس نہیں کھل رہا، صحیح. کیونکہ ہمیں بہت سی مصلحت دیکھنا پڑتی ہے زندگی میں، بہت سے خوف ہوتے ہیں ہمیں، بہت سی ناراضیوں کا ڈر ہوتا ہے. تو ہمارا ہوں. معاشرہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں دیا، جہاں پہ جی. لوگ آئینے میں جب اپنی شکل صاف نظر آتی ہے تو اپنا چہرہ نہیں دھوتے، آئینہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی ہمارے ارد گرد ایسا ہی سارے ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ہم کسی کو ہوں. آئینہ نہیں دکھا سکتے. وہ ہمارے جی. آئینے کو توڑنے کے لیے اپنی اسی دن سے ایفرٹ شروع کر دیں گے. کوئی شخص نہیں جی. کہتا کہ اگر کوئی ہمیں دکھا رہا ہے شاید ہم میں کمی ہے، ہم اپنا صورت درست کرنے کی کوشش کریں، تو لوگ برداشت ہوں. نہیں کرتے. تو لوگوں کی عدم برداشت، پھر ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی تنقید اور یہ سب چیزیں ہمارے قدم روک لیتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ بالکل. اگر ہمت دے اور ایسے ماحول بن جائے سازگار کہ ہم جو محسوس کریں وہ کہہ سکیں، تو میری خواہش ہوں. ہوگی میں فیوچر میں کوئی لکھوں جو میں اندر جذب کرتی ہوں، اور جو میرے صحیح. قلم کی نوک تک آنے کی ہمت ابھی فی الحال نہیں کر سکا. صحیح. اچھا یہ بتائیے، داستان سے آپ کا کس طرح سے رابطہ ہوا؟ آپ نے داستان کا انتخاب کس طرح سے کیا؟ کیوں کیا؟ اور کیسا آپ کا تجربہ رہا ہے داستان کے ساتھ کام کر کے؟ دیا میں یہ تو نہیں کہوں گی دیا کہ میں نے داستان کا انتخاب کیا، بلکہ یہ زیادہ ہوں. کہنا مناسب ہوگا کہ داستان نے میرا انتخاب کیا، کیونکہ میں تو صحیح. جانتی ہی نہیں تھی کہ ہوں. کوئی پبلشنگ جو ہے، وہی ٹریڈیشنل پبلشنگ جو میں اپنے بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ وہ آئی چندی گڑھ روڈ اور صدر اور یہ چکر اور غیر لوگوں سے ملنا، اور ایک بڑا ہیکٹک پورا یہ پروسیجر ہے. تو مجھے کون پرمیشن دے گا، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میں ہر کسی سے جی. نہیں مل سکتی، ہر جگہ نہیں جا سکتی. تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم سمجھ ہوتے ہیں پابندیاں لگا رہے ہیں، مگر وہ زمانے سے ڈر کر ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے نا کہ ہم ہر جی. جگہ جائیں، بالکل. کوئی نقصان ہو جائے ہمارے ساتھ. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے میں نے ہمت چھوڑ دی تھی. خود بخود ہی دیکھا جائے تو جو ان کے سی او ہیں سید عمر عامر، ان کا میرے پاس فون آیا، وسیلہ میرا ایک اسٹوڈنٹ بنا، محمد اس جی. کا نام ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے وہ میرا، اردو لٹریچر جو ہوں. میں ہوں. پڑھاتی ہوں حصار فاؤنڈیشن میں. تو بس وہ اکثر فری پیریڈ میں بچے فرمائش کرتے ہیں ٹیچر اپنی پوئٹری سنائے. میں نے اپنی ایک نظم ہوں. سنائی تھی زہر، جو کہ اس کو بہت اٹریکٹ کری بچے کو. تو اس نے اپنے باس سے ذکر کیا، پھر باس سے مجھے خود اپروچ کیا سی او صاحب نے. اور میں ہوں. تو بڑا ڈری ہوئی تھی کہ کیا فیس ہوگی، میرے پاس ابھی سیونگس جی. کچھ نہیں ہے، میری جاب نہیں ہے، اس کام کے لیے مجھے خود پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. لیکن انہوں نے میری ساری مشکل آسان کر دی، اور فیس وغیرہ کا بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہوا. ان کے پاس جو بھی ان کا ایک کنڈیشن تھی سرٹن، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے میرا سارا کام کرا. مجھے پبلشر دے دی لیڈی نرمین صاحبہ، بہت اچھی جی. ہمبل نیچر کی تھی.
تو کسی بھی وقت جب بالکل، میں فارغ ہوتی تھی میں آن لائن ہو جاتی تھی ان کے ساتھ، اور ہم لوگ نیگوشیٹ آپس میں آرام سے بڑا کنوینئنٹ وے میں. اب میں ڈیٹ دیکھتی ہوں کہ جب مجھے میرا اسٹوڈنٹ وہ کر رہا تھا ٹریس، ٹیچر آپ کہاں ملیں گی کہاں میں، تو سپٹمبر کی کوئی 5-6 تاریخ تھی اسی سال کی جو ہوں، ابھی گزرا ہے، اور پھر میں جی، اس سے ملی اور اس نے مجھے راضی کیا، اور پھر عمر صاحب کا فون آنا، تو ایسا لگا سب کچھ خود بخود ہوا. تو میں نے تو نئے سرچ کیا نہ انتخاب کیا، انہوں نے ایک طرح سے مجھے ایکسپلور کرا اور کروایا. داستان. بالکل. تو میں اب سارا یہاں پہ کریڈٹ داستان کو دیتی ہوں، جی، ورنہ میرے لفظ جی. لوارث ہو جاتے. تو ان کو اگر جائز پناہ ملی تو داستان پلیٹ فارم کے صاحبان کی تلے ملی. صحیح. اب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے اپنی شاعری کے مجموعے کا عنوان انتخاب کی ہے نا، خواب برحق ہیں، تو وہ آپ کے خواب جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں. کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جی. کمپلیٹ نہیں، کیونکہ ہوں، خوابوں کا تو وہ عالم ہوتا ہے کہ جی، کتنی بھی غریب آنکھیں ہوں وہ کروڑوں اربوں کے خواب دیکھتی ہیں. تو لاکھوں بالکل. کے شاید پورے ہو گئے بھی، لیکن ابھی تو جی، بڑے کروڑوں اربوں کے خواب باقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل، کارخانہ بالکل، ہی ایسا لیکن رکھا دیکھیے ہے نا. اس آنکھ کے پیچھے، اس جی، دل کے اندر، کہ جہاں پہ کوئی. جی جی. ہاں آپ بالکل پوچھیے ایسا ہی ہے. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ہوں. ایگزیکٹ. جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے نا ہمارے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا خواب مکمل ہو. جب پہلا خواب مکمل ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر ہماری آنکھیں اور زیادہ خواب بننے جی لگتی ہیں. جی الحمد للہ. بس میرا یہ خواب تھا کہ میں جس بھی عنوان سے آج تک پہچانی گئی جی. ہوں، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، تو ہوں، مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے میرا کردار ہر جگہ الحمدللہ میں نے کبھی سر اپنا جھکنے نہیں دیا، ہمیشہ ہوں، لویل ہو کر جو صحیح ہے وہ کیا، جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، جس سے مجھے کوئی فائدہ یا مطلب مل رہا ہے، جس میں کوئی دکھاوا ہے. کیونکہ میری زندگی میں بہت سے ایسے رشتے، بہت سے ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پہ مجھے پریٹینڈ کر کے اور شو آف کر کے، یا جو میں کر بھی نہیں ہوں ایگزیکٹ سچ وہ دکھا کر بہت کچھ مل سکتا تھا. لیکن میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اپنا کردار ہمیشہ مثبت رکھا اور لویل رہی. لیکن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ میری پہچان کے لیے سارے عنوان ناکافی ہیں. تو خواب صحیح. برحق ہیں کتاب جو ہے میری، الحمدللہ یہ میں کہوں گی کہ یہ میری عنوان کی، اس عنوان سے جو میں پہچانی جاؤں گی نا، تو میں فخر سے سر اٹھا کر اترا کر کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں اس کی آتھر ہوں. اور اب سے یہ آئینہ صحیح. ہی میرا مستقل ہے پتہ، نہ رہوں جب میں کبھی آ کے یہاں مل لینا. تو مجھے لگتا ہے یہ عنوان زیادہ مکمل ہے اور میرے لیے سب سے ہوں، زیادہ سیٹسفائنگ ہے. صحیح. ایسا بالکل. ہے. بالکل. اچھا آپ نئے جو ہمارے مصنفین ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی، کیا پیغام دیں گی ان کو؟ ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، اور کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے. تو ہوں، یہ وفا کی تذکرے، محبت کی باتیں، یہ حق سچ، یہ دنیا اختتام سے قریب ہے، اور ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ صرف کتابوں میں ہی نہ رہ جائے. تو اس خدشے ہوں، کا انہیں گلا گھونٹنا ہوگا. جو بھی لکھنے والے ہیں ان کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، جتنی ان کی صلاحیت ہے، ذہانت ہے، انٹلیکچولیٹی ہے، وہ اس کو زنگ نہیں لگائیں، وہ لکھیں اور کتابوں میں محفوظ کریں، تاکہ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور دنیا میں جتنی بھی شیطانی آندیاں کتاب کو ہوں، دفنانا چاہ رہی ہیں، اس کا جنازہ نکالنا چاہ رہی ہیں، تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کتاب دفن نہ صحیح. ہونے پائے. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے یہ تذکرے صرف کتابوں میں رہ جائیں گے، وفا کے، حق کے، سچ کے، اور کتابوں کا دور ہوں، نہیں رہے گا اور اس کو دفن کر دیا جائے گا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ہاتھوں. لیکن جیسا لگ رہا ہے ایسا نہ ہونے دیں. اس کے لیے صرف اور صرف اگر ہمیں امید ہے تو ان مصنفین سے ہے کہ جو فن و ادب کے اختتام کے دور میں بھی اس کو کچلنے نہیں دے رہے، اس کے وارث ہیں. صحیح. کیونکہ ورثہ تو بالکل. سارے بچوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ زیادہ دانشور نہیں ہیں، اور وہ جو پہلے شعراء اور مصنفین تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے، بلکہ میں اپنے ہوں، آپ کو کہوں گی میں تو کچھ ہوئی نہیں. صرف کوشش کریے، کچھ بات ادھر سے ادھر جوڑ دی اور آپ کے سامنے یہ کتاب آ گئی. کیونکہ میں تو اپنے آپ کو طفل مکتب بھی نہیں کہوں گی، لیکن جنہوں نے لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا، ہم ان سے متاثر ہوئے، وہ ہماری انسپریشن ہوئے، تو ہی تو ہم نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنا باہر نکالا نا، کریٹیوٹی. ہوں، تو اگر سب لوگ اس طرح سے جو محسوس کرتے ہیں اور جس جی، زاویے سے دنیا کو، زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسا ان پہ کشف ہوتا ہے، جیسا ادراک ہوتا ہے،
جیسا انہیں اللہ تعالیٰ نے وجدان دیا ہے اور وہ پھر اس کو بتاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو اسی سے تو کتابیں آباد رہیں گی، ورنہ تو وہ بالکل کوشش کامیاب ہو جائے گی سوشل میڈیا کی، صحیح الیکٹرانک میڈیا کی، کہ جو کتاب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ صحیح مصنفین رکے نہیں، یہ قافلہ چلتا رہے اور کتاب دم نہ توڑے، مطلب صحیح چلتی رہے، اس کا قافلہ چلتا رہے، رکے نہ. تو بس یہی گزارش ہے مصنفین سے کہ جب میں اتنی پابندیوں میں گھر کی چار دیواری میں صرف کھڑکی کھول کے دیکھ سکتی ہوں دنیا اور کچھ نہ کچھ لکھ سکتی ہوں، تو جو میرے استاد ہیں اور مجھ سے بہت آگے ہیں، جو شعر و سخن یا کسی بھی صنف میں جس میں وہ لکھ رہے ہیں اس کا آسمان ہے، لکھتے رہے تاکہ صحیح کتاب کی حیثیت باقی رہے، اس کی شناخت باقی رہے، وہ مدھم نہ ہو جائے. صحیح یہ بہت میری ان سے شکریہ، گزارش ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. جی جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.